کیا ہے اپنائیت، محبت اور خردہ نوازی، لوگوں کو نوازنا، آگے بڑھانے کا حوصلہ، یہ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے۔ سرکار مجاہد ملت ہوں، ہم نے بھی ان کی خدمت کری ہے، مگر جب تک ان کے ہاتھ پیر دبائے جاتے تھے کچھ نہ کچھ وہ مناظرے کے داؤں پیچ سکھایا کرتے تھے۔ جی ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یوں جواب دینا ہے، یہ ترے امتیاز تھا ان کا۔ کاش آج ہمارے بھی جو بزرگان دین موجودہ ہیں اس سنت کریمہ کو جاری رکھتے ہوئے اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کی تربیت ایسی ہی کریں تاکہ کم از کم ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ثمربار ہونے کے لیے ہمارا یوگدان اس میں کچھ شامل ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری اس دور کے ان بزرگوں کی بنتی ہے جو آج کی تاریخ میں بزرگ مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنایا گیا ہے۔ بہت یعنی کہ 7,000 سال کی اس دنیا میں آپ کوئی 50، 60، 70 سال کے لیے آئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اسپیشلی ویزا اگر آپ کے پاس میں ہے تو 80 تک پہنچ جائیں گے آپ، یا 90 تک، مگر وہ ایسا ہوگا کہ گھر آپ کا اس طرف ہے تو اپنا گھر ادھر ڈھونڈنے پہنچ جائیں گے۔ ایسا دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ جو کام کا وقت ہوتا ہے وہ کوئی 20-25 سال کی عمر سے لے کے 50 سے 55 سال کی عمر تک کا کام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہمیں بڑی محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت سے۔ ہمیں آج کی تاریخ میں 2 اہم چیزوں سے بچنا ہے، اندھ بھکتی سے بچنا ہے اور اندھ بھکتوں سے بچنا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا، گزشتہ کچھ سالوں سے مسلک اعلیٰ حضرت کو کچھ شرپسند لوگوں نے یرغمال بنا دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں ہم جسے سنی کہیں وہی سنی ہے، ہم جسے مسلک اعلیٰ حضرت والا کہیں وہی مسلک ہے۔ وہ جس کو چاہیں صلح کلی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، جس کو چاہیں وہ دیوبندی قرار دے دیں، جس کو چاہیں وہ مسلک کا غدار کہہ دیں، کچھ لوگ ہیں، مگر ان کچھ لوگوں سے پوری ملت اسلامیہ کو بچانے کی ذمہ داری آج کے ذمہ دار علماء کی، تاکہ ہماری قوم ان شرپسند اور فتنہ پرور لوگوں کے ہتھے نہ چڑھنے پائے، اور ان کی نشو و نما، ان کی جو دل کی کیفیت ہو اس پر صحیح معنوں میں مسلک حقہ، مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریر لکھی جائے۔ یہ ذمہ داری متفقہ طور پر کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بسنے والے ہمارے ذمہ دار علماء کی۔ آنکھوں کے سامنے اگر گلستان رضا کو لٹتا، جلتا، برباد ہوتا ہم دیکھتے رہے اور خاموش رہے نا تو حشر کے میدان میں جواب دیتے نہیں بن پڑے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی چند لوگوں کے باپ کی بپوتی نہیں ہے، اہل سنت کی عظیم امانت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، اور اسے بچانے کی ذمہ داری کوئی بھی اس گلستان محبت کا ایک بھی پھول توڑنے نہ پائے، ایسی کچھ اس کی باڑہ بندی ہونی چاہیے جو ملکی پیمانے پر ہونا چاہیے۔ صوفیہ بزرگان دین نے جو خدمات انجام دی ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفہ کے چبوترے سے اٹھنے والے گروہ صوفیہ کا اور علماء کا، ان دونوں نے 1450 سال سے اب تک کی تاریخ میں دین مصطفیٰ کو سنبھال کر رکھا۔ آپ ہمارے آقا علیہ السلام کے
دور ظاہری کے پہلے کے نبیوں کی حالات کا جائزہ لے، کسی بھی نبی کا وصال ہوا ہے تو ان کی امت کے شریروں نے 100-125 سال کے اندر اپنے نبی کی شریعت بدل ڈالی۔ جو سخت قانون تھے انہیں آسان قانون میں بدل دیا، جو ان کے طبیعت میں جائز تھا اس کو ناجائز اپنے حساب سے بنا دیا اور ناجائز کو جائز کر دیا، جو ان کے ملوں نے سمجھا وہ کر ڈالا 100 سے 125 سال کے اندر۔ لیکن 1450 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، ہمارے نبی کو بظاہر دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے اب تک کوئی مائی کا لال شریعت مصطفیہ کا ایک نقطہ بدل نہیں۔ یہ صوفیہ کی قربانیاں ہیں اور علماء ربانیین کی قربانیاں ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے صوفیہ بھی رائتہ بن گئے ہیں۔ رائتہ سمجھتے ہیں نا جی، پورا صوفہ سیٹ بن گیا ہے صوفی۔ علماء کی اکثریت مطلب پرست، اللہ ماشاءاللہ معاف کیجئے گا میں اصل میں کچھ اسی مزاج کا مولانا، بس ان کے ساتھ ہمارا فائدہ منسلک ہے تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پوری زندگی کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی زندہ باد زندہ باد۔ ایسے علماء کے منہ پہ حشر کے میدان میں جہنم کے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ وہ ذمہ داری یہاں سے نبھائی جا رہی ہے کہ لوگ حق کو ناحق اور ناحق کو حق نہ کہنے پائے، اس لیے یہ تربیت اور جو یہ محضر نامہ ابھی پیش کیا گیا نا، بہت خال خال، یہ پہلی بار میں نے سنا ہے اس اسٹیج پر کہ اپنے اولاد کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے مریدین کو، متوسلین کو، محبین کو اس طرح سے ڈائریکشن دے کر کے اگر تم ان خطوط پہ زندگی گزارو گے تبھی ہم تمہارے پیر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیری مریدی جلب منفعت کا نام نہیں ہے، پیری مریدی خود کو اللہ رسول کے واسطے قوم مسلم کی اصلاح فلاح و بہبود کے لیے سرنڈر کر دینے کا نام ہے۔ یہ درویش کی کے دسترخوان کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، بڑا وسیع دسترخوان ہوتا۔ اخلاق ایک ایسا پاکیزہ خصوصی پاکیزہ بابرکت انسانی فعل ہے نا جو قدرت اپنے کرم سے عطا فرماتی ہے، اس کے ذریعے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، ذہن سازی کی جا سکتی ہے، لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ابھی کرنٹ ایشوز کے حوالے سے وقف ترمیمی بل کا معاملہ پیش آیا ہے۔ ہندوستان میں جتنی اوقاف کی جائیدادیں ہیں سب سنیوں نے ہی وقف کی تھی، سب سنیوں نے، اور سنیوں کی ہی اموال یہ ہے جو حفاظت کے حوالے سے، لیکن اس کے تحفظ اور بقا کے لیے کوشش کرنے والے لوگ سنیوں میں 10% بھی نہیں ہیں، اور اخیار کا حال یہ ہے کہ وہ 100% جٹے ہوئے ہیں لڑنے اور مرنے۔ جو دستخطی مہم چلائی جا رہی ہے، ای میل بھیجے جا رہے ہیں، ہمارے اپوزٹ لوگ جو ہیں نا مسلک اور ہمارے مشرق کے خلاف جو لوگ ہیں وہ پیش ہیں، جبکہ باقی کی ساری جائیدادیں سنیوں کی ذمہ داری ہے، مگر ہم ہیں کہ جاگنے کو نہیں۔ اگر ہمارے عرص سراپا کو سرکار اعلیٰ حضرت کا ہونا ایک بار اعلان ہو جاتا اس عرص میں کہ لوگ اپنے ای میل بھیجیں کہ ہمیں تمہارا یہ وقت ترمیمی بل منظور نہیں ہے، تو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہاں پر یہ ریکارڈ پہنچ جاتا، مگر کچھ نہیں ختم۔
पूरी तकरीर 24 घंटे की जो चलती रहती है, फलाने जिंदाबाद, फलाने वली, फलाने गौर, फलाने कुतुब, फलाने कलंदर, ये वो फला, ये फला, ये फला। आदमी इसलिए 5 मिनट काम को अगर इस स्टेज पे मौका मिल गया तो पूरे हिंदुस्तान में हमने ये समझो फतेह के झंडे गाड़ लिए। ये सोच लेके हमारा आलिम बरेली के इजले में आता है, ये तल्ख जुमला है, शायद हजम हो। समझ रहे? और बाज़ाब्ता तौर पर इस बार डिस्को डांस और डीजे के साथ नौजवानों ने अपनी शर्टें उतार करके यूं घुमाते नचाते हुए नाचते हुए जुलूस निकाला है, चादर की जुलूस निकाल के आला हजरत के आस्थाने गए। ये सारी खुराफात मसलक के प्लेटफॉर्म से हो रही है। मजाल है कि मुंह का दही बहा निकले लोगों का, कौन रोकेगा इन्हें? ताजिया के नाम पर बुत परस्ती शुरू हो गई है, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। कई कई मूर्तियां लगा करके ताजियों में हमारी मुस्लिम औरतें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी औलादें जाके वहां पर हाथ जोड़े मूर्तियों सामने खड़े। इस बार कम से कम 80 से 90 दोस्त मुख्तलिफ इलाका जात से, मुल्क से अंदर हमारे पास भेजे गए। ये देखिए हजरत कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं। राक्षसियत की परवान चढ़ रही है। कभी हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी, कभी सरकार अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी, और ये गुस्ताखी करने वाले अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार कहते हैं, मगर ये 100% झूठे हैं, 100%। हम अपने घर का झगड़ा सुलटाने